بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے موضوع چل رہا تھا کہ انسان کے اوپر جب حالات آئیں تو ان حالات کو کس انداز کے اندر ٹیکل کرنا چاہیے، ان کا سامنا کس انداز میں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب کے اوپر اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی آتے ہیں، اور اگر انسان پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو کہ اگر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی یا ایسی کوئی بات کہ جس کی وجہ سے مجھے غصہ آئے، پریشان ہو، دل خفا ہو، تو مجھے ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اگر پہلے سے یہ ذہن کے اندر سوچے ہی ہو تو جس وقت یہ حالات آئیں تو اس وقت انسان کا وہ انداز اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر پہلے سے انسان ان چیزوں کو سوچا ہوا نہ ہو تو جس وقت مصیبت آن پڑتی ہے ان کے اوپر، تو اس وقت مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہو، کسی کی بدتمیزی کی وجہ سے، کسی کے اکسانے کی وجہ سے، کسی کے ورغلانے کی وجہ سے، اس وقت انسان کو پھر موقع نہیں ملتا کہ اب میں کیا کروں۔ اس وقت انسان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں جاتی کہ اب میں کیا عمل اختیار کروں، کیا راہ اختیار کروں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں ذہن کے اندر تاکہ یہ باتیں آ جائیں، so we can pre-plan these sort of situations, because as a human being, regardless of what your financial, moral stature is, what your physical situation is, and what your materialistic situation, what your ranking in the worldly sense is. You could be the prime minister, president, you could be the head of an organization, you can be an imam, you can be a doctor, a consultant, a lawyer, a barrister, you can be a teacher, you can be any of those things, you can be in any position in life, but you are after all a human being. And as a human being, when a person is afflicted with calamities, then it's important that we have trained our mind, we have prepared ourselves to face those. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، اب دوسری اس کی وجہ کہ بہت سارے لوگوں کی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ سٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، یہ جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، these illnesses that come across, the mental illnesses of stress, depression, tension, and all these other related kind of pressures, these a lot of the time, not always, a lot of the time, they stem because certain situations come upon a person and this person is not mentally prepared for it, and it pulls you down and you begin to overthink, go into overdrive. انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اور ذہنی طور پر انسان ان کے لیے تیار نہیں ہوتا، ذہن اس کا ویسے بھی مضبوط نہیں ہوتا، تو اس کے اوپر جب اس قسم کے حالات آتے ہیں اور وہ تیار نہیں ہوتا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سٹریس، ٹینشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور یہ ہر عمر کے اندر ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی عمر کے ہو، بڑھاپے تک پہنچ جائیں، یا ادھیڑ عمر کے ہوں اور اس وقت آپ کے اوپر سٹریس اور ٹینشن آئے، بلکہ چھوٹی عمر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جوانی کے اندر بھی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ ٹینشن، stress and depression, it doesn't have an age limit. It can affect a person in your youthhood, in your adulthood, when you are overaged, when you are a pensioner, whether you are a male or a female, چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، and regardless of what background you are from. You know, some people have this in their mind that if we are from a certain background,
then we are more resilient. بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم فلاں بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ہمارے اوپر اتنا زیادہ ڈپریشن نہیں آتا. بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈپریشن اٹ ڈزنٹ ہیو اینی باؤنڈریز. اور اس کو روکنے کے لیے اور اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یو آر ویل پریپیئرڈ، آپ پہلے سے تیار ہوں کہ اگر میرے اوپر اس قسم کے سخت حالات، مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے تو میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں. And that's why those people I've seen in real life, youngsters as young as 23 and 24 who have gone into depression. یونیورسٹی گئے اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے اپنے GCSEs بھی بہترین کیے، اس کے بعد A levels کیے، ابھی یونیورسٹی گئے، شروع ہی کی تھی اور وہاں اتنا پریشر بھی نہیں تھا. And that person fell into depression. And this young person, he was such a good man, such a nice person, but then evolved into being insulated and isolated himself from everybody. کسی کے ساتھ وہ بات چیت نہ کرتے. And then I have seen some of my own colleagues of ulama and alim. Alhamdulillah, he's feeling much, much better now. But a phase came through him for about 6 to 7 months where he went into depression and went into this tension and wanted isolation. بالکل لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، وہ پریشان ہوتے تھے اور ان کو چیل ہوتی تھی. یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے، coming off the topic، جو بھی ان سے ملتا وہ کہتا بھائی آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، یا آپ کو نظر لگ گئی ہے، یا آپ کے اوپر جن ہے. اللہ اکبر. آج کل جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے اس کے حالات الگ ہو گئے ہیں عام حالات سے، تو فوراً یہ 3 چیزیں فوراً چھلانگ مار کر یا تو جن ہے، یا جادو ہے، یا نظر ہے. حالانکہ یہ تینوں چیزیں حق ہیں، ہوتی ہیں. These things occur. There are jinns in this world. We believe that is part of our faith. Allah has revealed a surah regarding them. Jadoo, magic is prevalent around the world. And again, Quran Kareem mentions that it is part of our belief that magic is around and people do magic and it does affect people. Or third one is nazar. Al-aynu haqqun. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has explained to us that the nazar, the eye, it does affect a person. You know, people say evil eye. Why do we call it evil for? It's just an eye. That means the sight. The sight has affected a certain person. So these 3 things, we do believe in this reality. So that's why I thought I will give a little disclaimer. یہ ضروری ہے کہ بتلاؤں کہ ہمارا ان 3 چیزوں پر ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص ذہنی ٹینشن ہو، جسمانی بیماری ہو، اچانک his mind isn't working properly, the first thing that comes is those 3 things come out. No. And this Maulana Sahib, who's a friend of mine and still a good friend of mine, and still we meet and alhamdulillah he's feeling much better, but he went into isolation. اس مولانا صاحب کے اوپر حالات آئے اور ان حالات کی وجہ سے پھر وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. ذہن کے اندر مختلف قسم کی چیزیں انسان کے ذہن کے اندر آتی ہیں جاتی ہیں وغیرہ، ٹینشن. پھر اللہ رب العزت نے ان کو وقت کے ساتھ اور کاؤنسلنگ اور ان کے تسلی کے ساتھ اور دل واپس الحمدللہ آفٹر سم ٹائم ہی بیکیم بیٹر. تو کہنے کا مقصد کہ دس کین ہیپن، میں اس لیے مثال دے رہا تھا، اٹ کین ہیپن ٹو ینگسٹرز جو ینگ ہیں. And I gave you an example of a youngster who was going to university at a very young age. اس کو بھی ہوئے ہیں، اور جو بڑی عمر کے ہیں ان کو بھی اس طرح ہوتا ہے. حتیٰ کہ علماء کی میں نے مثال دی ہے کہ عالم دیندار، بلکہ ایک وقت وہ اپنی مسجد کے امام بھی تھے. He was a very very nice اخلاقی person, outspoken, a public speaker, well known.
لیکن ان کے اوپر بھی حالات آئے. These things came upon him as well. And if it can go from the spectrum of youngsters and those who are going to university, the reason I gave that example کہ یہ ینگسٹر وہ یونیورسٹی جاتے تھے، اس کی مثال میں نے اس لیے دی کہ وہ یونیورسٹی اسی وقت جا سکتا ہے کہ جب کہ اس نے اپنے جی سی ایس ایز اے لیولز کر لیے ہیں اور سمجھدار ہے، ہوشیار ہے، اس کا حافظہ بھی اچھا ہے، اس کی سوچ بھی اچھی ہے. He's creative, he's got a good mind, good memory. That's why he's able to access university. But if that can happen in those situations, اور پھر دوسری طرف ایک دیندار شخص بڑی عمر کے، ادھیڑ عمر شرح سے mid adult, an alim, it can happen to them. So that shows you the spectrum. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا فاصلہ کہ ہر شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اگر ان حالات کے لیے تیار ہو جائے, if you're ready for these sort of situations, تو پھر you can tackle them, پھر انسان ان کا سامنا کر سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو جب آپ کے اوپر کوئی حالات آئیں تو اللہ سے مدد طلب کرو, اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہو. یہ نہ کہو کہ مجھے فلاں شخص یہ کر دے گا, یا میرے حالات اس طرح ہو جائیں گے, یا میرے پیسے اتنے گم ہو گئے ہیں, اب آگے کی زندگی کا کیا ہوگا, یا اولاد مجھ سے چلی گئی ہے, یا فلاں بدتمیزی کر رہے ہیں, یا رشتہ دار اب میرے سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں, یا والدین مجھ سے ناراض ہے. یا نہیں, آپ ایسے کرو, لیٹس سی اف یو کین سالو دا سچویشن. اپنے اس مسئلے کے اوپر ڈٹے رہو کہ جو کچھ بھی ہوا ہے, وَلَا يَنْفَعُكَ ذِي الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he's taught a beautiful dua, a very, very deep, meaningful dua, powerful. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد ارشاد فرمایا کرتے تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would recite this after every salah. اللہم لا مانع لما اعطیت, یا اللہ جو چیز آپ دینا چاہتے ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی روک نہیں سکتا وہ چیز جو آپ دینا چاہتے ہیں. ما اعطیت, جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں کائنات کے اندر, whatever you want to give us and grant us, nobody could stop that. Nobody could deny us that. Nobody can divert it away from us. بڑی very deep, بہت گہری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, coming back to your mind, کہ ذہن کے اندر اگر یہ بات راسخ ہو جائے, اللہم, یا اللہ, لا مانع لما اعطیت, کوئی منع نہیں کر سکتا اس چیز کو جو تو ہمیں دے دے. We need to repeat this. Nobody can stop and deny us what you want to give, O Allah. Allahumma, O Allah, Ya Allah. So if we keep repeating that, اس کو بار بار انسان بار بار کہے, تو پہلے چند مرتبہ انسان سوچ کر کہے, اللہم, یا اللہ, لا مانع, کوئی روک نہیں, منع کرنے والا نہیں اس چیز کا جو تم آپ مجھے دے دیں. Nobody can deny me what you want to give. اور پھر آگے, ولا معطی لما منعت, اور کوئی مجھے دے نہیں سکتا جو تو روک دے. And nobody can give me what you want to stop me from, or what you want to deny me. معلوم ہوا ہمارے پورا تقدیر کا, اللہ کی قدرت کا عقیدہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے, اور اس سے ہمارا جو سکون ہے, وہ اطمینان جو ہے, وہ فوراً جو ہے
پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا ہمیں سکھائی ہے، دس دعا that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has taught us, it's so deep and psychologically it conditions us into very, very strong, confident human beings. ہماری ذہنی طور پر یہ ایسا ذہن بنا دیتی ہے کہ انسان پھر کسی چیز کی وجہ سے سٹریس نہیں ہو سکتا، کسی ٹینشن کے اندر نہیں آ سکتا، اور کسی ڈپریشن کے اندر جا ہی نہیں سکتا اگر اس ایک حدیث، اس ایک دعا کے اوپر انسان ایمان صحیح طریقے سے لے آئے اور اس کو بار بار کہتا رہے. یو کیپ ریپیٹنگ دس. اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو بار بار تلاوت کیا، اس دعا کو، اور امت کو بھی گویا حکم دیا، گویا امت کو بھی بتلا رہے تھے کہ آپ کو بار بار اس کو پڑھنے کا ہے. اور میں دوبارہ اس کو دہرا لوں، کیوں کہ اب ایک کام بار بار جب سنتے رہتے ہیں تو اس کا یقین ہو جاتا ہے. وہ کافی دفعہ میں نے وہ مثال دی ہے خان صاحب کے گھوڑے کی، کہ خان صاحب اپنا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر نکلتے تھے گاؤں کے اندر، تو سب ان کی بڑی ہی عزت کرتے، اور خان صاحب کو اپنے گھوڑے کے اوپر سفید گھوڑا تھا، فخر تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ ہم خان صاحب سے یہ گھوڑا بچوائیں گے، ویل گیٹ خان صاحب ٹو سیل دس. انہوں نے کہا آپ نہیں کر سکتے، ہی لوز ہز ہارس، بڑا پیار ہے اپنے گھوڑے سے. انہوں نے کہا دیکھو، تو ایک کو ادھر کھڑا کیا، دوسرے کو تھوڑے فاصلے کے اوپر، تیسرے فاصلے. پہلے جب آئے انہوں نے کہا خان صاحب آپ کا گھوڑا اب ٹھیک نہیں چل رہا، لگتا ہے کہ اب وہ گھوڑے کے اندر وہ لچک نہیں رہی. اٹس ناٹ دا سیم ہارس دیٹ یوزڈ ٹو بی، اٹ ڈزنٹ سیم ویری نائس اینی مور، دا واکنگ ازنٹ اسٹریٹ. تو خان صاحب اگنورڈ ہم، اس کو چھوڑ دیا، اس کی بات نہیں سنی. تھوڑے سے کچھ قدم لیے تو دوسرے نے بھی کہا. تو اب خان صاحب کے دل کے اندر شک ہوا کہ ہو بھی سکتا ہے کہ گھوڑے کو کچھ ہو گیا ہو، اب وہ چال کے اندر نہیں ہے. اٹس ناٹ واکنگ ایز اٹ شوڈ بی، اٹ سیمز اے بٹ لیم. میری عزت کے اوپر یہ اب دھبا لگ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسرے آدمی نے جب اس کو کہا کہ خان صاحب آپ کا گھوڑا وہ گھوڑا نہیں رہا ہے، اب آپ کے ساتھ مزہ نہیں کرتا، اٹ ڈزنٹ سیم نائس ود یو. تو خان صاحب فوراً گئے، اب ان کا دماغ بن گیا اور گھوڑا انہوں نے بھیج دیا. تو جو بات بار بار کہی جائے تو وہ انسان کے ذہن کے اندر پکی ہو جاتی ہے. It begins to get instilled in our mind, and that's what all this advertising is really about, because they show you a picture or a video or something and they show you again. تو اسی طریقے سے یہ دعا اگر انسان ہر نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، آخر تک دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکے اس کو دنیا دے نہیں سکتی. جب انسان کے دل کے اندر یہ بات مضبوط ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت پھر اس کو ڈپریشن اور ٹینشن وغیرہ کے اندر نہیں لے جا سکتی. آپ کا آج کا سیشن ختم کرنے سے پہلے دوبارہ آپ کو یاد دہانی کراؤں، جو وہاں فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اور آج الجزیرہ والوں نے today the 29th of October, Al Jazeera shows that almost over 100 people were bombed into smithereens، اور وہاں بچے بوڑھے پورے کے پورے وہاں سب کے، اور عجیب بات ان کو کہا گیا اس جگہ سے اس جگہ جاؤ یا اس جگہ سے ادھر جاؤ. وہ بیچارے جب ادھر گئے ان کے اوپر بمباری کر کے ان کو مار دیا. تو یہ ہے جو ظلم کا انداز ہے. اور وہاں جو ایڈ آرگنائزیشن UN کی UNRWA اس کو کہتے ہیں، تو جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے وہاں کام کر رہی تھی، فلسطینیوں کی مدد کر رہی تھی، آج اسرائیلیوں نے یہ بھی اپنے یہاں قانون پاس کیا، بل پاس کی کہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ بیچارے جو بھوکے پیاسے بری حالت تھی اور لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، اب اس مدد کو بھی بند کر دیا. تو یہ ظلم جو ہے کب تک چلے گا؟ کم از کم اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنا چاہیے، اور کم از کم ان کے لیے دعا کرنا چاہیے.
اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین فلسطین کے اندر جو مظلومین ہیں، لبنان کے اندر، باقی جن جن ممالک کے اندر جہاں کہیں بھی جو مظلومین ہیں، یا اللہ سب مظلومین کی مدد فرما، ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما، اور جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے دے تاکہ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اور سب سے بڑی بات یا اللہ وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب، آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے UK ٹائم۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔